بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں اور تو میرے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہجرت کا آغاز کیسے ہوا۔ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھی۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے؟ کیوں نہ کہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے، ان سے فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو جہل بھی وہاں پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگوں یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگوں اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے، تو کیا آپ کے بائی سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے حج کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بلکہ سچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ابس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظرہ، بنو مرہ اور بنو ازرہ سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی برے جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ خزاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے اور رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی آدھی مقام پر ہے۔ مکہ سے منی کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے،
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے کے قبیلے خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے ضرور کہیے۔ فرمایا بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بلائی ہی بلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودی اور مدینے کے لوگوں میں کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اسی نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی بڑی اچھی بات ہوگی۔ ہم اپنی قوم اوس اور خزر کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائی کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی، لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیت تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائے، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلے جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکے میں فرض ہو چکی تھی لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھانے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسد بن حضیر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینے میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو حج کرنے کے آئے تھے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد منی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینے سے مشرق لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان سے ان ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔
یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک ایک دو دو کر کے جمع ہو گئے۔ ان مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملات کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کے ساتھ تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمانہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمانہ نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن مرور نے کہا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن مرور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الاحسم بن التحیان بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کے محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسن نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے، سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برا بن مرور، ابو الحسم ابن التحیان، اسد بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن عاصم اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میری کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف، جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیوں نہ کہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکالیف دینے کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخرکار صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔
مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ام سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینے کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور رستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، ابو سلمہ تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اس طرح ام سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ام سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے رستوں میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا۔ اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پہ رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا ہے، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل سیج گئے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینے چلی جائے۔ اس طرح انہوں نے مدینے کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کے چابی برادر تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کے غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں کعبہ میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان طلحہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہے جو شوہر کے بغیر مدینہ آئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینے پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک و شریف کسی کو نہیں پایا۔